سید عبداللہ الخوازمی رحمۃ اللہ علیہ۔ سینٹرل ایشیا قدیم زمانے میں ماورا نہر کہلاتا تھا اور اس ماورا نہر کا ایک حصہ آج کل ازبکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ازبکستان میں ایک مشہور شہر خوازم ہے اور خوازم کا ایک محلہ اچن کالا ہے، اور اس اچن کالا میں سن 1000 عیسوی کے لگ بھگ ایک سید ابو جعفر محمد قیام پذیر تھے۔ سید ابو جعفر محمد جعفری سید تھے اور آپ کا شجر نسب کچھ ایسے بیان کیا جاتا ہے: سید ابو جعفر محمد بن سید علی مستان الحق الخوازمی بن سید محمد اول الخوازمی بن سید عبداللہ العریضی بن سید حسن البغدادی بن سید جمال الدین محمد بغدادی بن امام زادہ علی العریضی بن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ بن امام باقر بن امام زین العابدین۔ علی العریضی جو ہیں یہ امام جعفر صادق کے سب سے چھوٹے فرزند تھے اور ان کی پرورش امام موسیٰ کاظم نے کی، اور یاد رکھا جائے یہ انہوں نے کافی طویل عمر پائی اور بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ بڑے مشہور امام زادے ہیں، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور سب ان کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کے قائل ہیں۔ سید ابو جعفر محمد کی شادی سیدہ فاطمہ دیباجی سے ہوئی، جو کہ سید محمد دیباج بن امام جعفر صادق کے اولاد سے تھیں، کی نسل سے تھیں۔ سادات جعفری کی یہ شاندار جوڑی خوازم کے محلہ اتچن کالا میں قیام پذیر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 1016 عیسوی میں ان پر مہربانی کی اور ان کو چاند جیسے بیٹے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے سید عبداللہ رکھا، اور یہی سید عبداللہ ہمارے آج کا موضوع ہیں۔ ابتدائی تعلیم سید عبداللہ نے گھر ہی میں حاصل کی، پھر خوازم، مرو، غزنی، بغداد و حجاز و مقدس کے دورے کیے اور وہاں کے علماء و اصفیاء سے فیض حاصل کیا، اور اس کے بعد غزنی میں اپنے ہی دادا کے جو مرید ہیں، جو خلیفہ خاص تھے، ابو عبداللہ محمد بن حکیم الغزنوی، کہ جن کا ذکر سید علی حجویری داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی کیا ہے، ان سے بیعت حاصل کی، اور انہوں نے آپ کے دادا سے سید علی مستان الحق الخوازمی سے استفادہ کیا تھا، اور ان کو فیض سید حمزہ وحشی سے ملا تھا، اور جو ان کے چچا تھے، اور ان کو اپنے والد سید عبداللہ العریضی سے فیض حاصل ہوا تھا، اور ان کو اپنے والد حسن البغدادی سے فیض حاصل ہوا تھا، اور جبکہ حسن البغدادی جو تھے یہ امام جعفر صادق امام حسن العسکری کے رفیق تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے امام حسن عسکری سے فیض حاصل کیا تھا، اور یوں ان کا سلسلہ 12 ائمہ کے سلسلے سے متصل ہو جاتا ہے، یعنی امام حسن عسکری نے پھر امام علی نقی سے، انہوں نے امام علی تقی سے، انہوں نے امام علی رضا سے، اور انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے، جبکہ آپ نے اپنے والد جمال الدین محمد بغدادی سے بھی فیض حاصل کیا تھا، اور جنہوں نے اپنے والد امام زادہ علی العریضی سے فیض حاصل کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔ یوں آپ کا سلسلہ امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر حضرت علی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سادات کا گھریلو سلسلہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے گھر کے اندر پشت در پشت چلا آ رہا ہوتا ہے۔ آپ بھی اسی سلسلے میں کی فیوزات و برکات آپ کو حاصل ہوئیں۔ سید عبداللہ الخوازمی جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی اپنے تایا سید اسماعیل العریضی کی بیٹی صفیہ خاتون سے کر دی گئی، جن سے ان کے ایک بیٹے سید علی خوازم میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ غزنی کے قیام کے دوران آپ کے غزنوی شاہان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا ہو گئے، اور 1050 عیسوی میں جب عبد الرشید غزنوی نے حکومت پر قبضہ کر لیا، یہ غزنویوں کے لیے افراتفری کا دور تھا، اس نے نوشگین کو
ملتان کا گورنر مقرر کر کے روانہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ الخوازمی بھی اس کے ہمراہ ملتان تشریف لے آئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آپ ایک تاجروں کے قافلے کے ہمراہ ملتان کو تشریف لائے۔ یہی آپ نے اپنی مستقل رہائش ملتان میں رکھی اور پھر یہیں پر آپ فوت ہوئے۔ آپ کے مقبرے کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، وہ کھو چکا ہے۔ آپ کے دو بھائی محسن و سید جعفر بھی تھے کہ جن کے حالات نامعلوم ہیں۔ آپ کی اگر اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے 3 فرزندان ہوئے، سید احمد، سید علی جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ خوازم میں ہی پیدا ہوئے، اور سید عثمان۔ سید علی اور سید عثمان جو ہیں یہ لاولد ہوئے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ سید احمد سے آپ کی اولاد چلی، اور یہی اولاد آپ کی بر صغیر پاک و ہند میں خوازمی سادات کے عنوان سے پہچانی اور جانی جاتی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی گجرات گیا ہے اور وہاں کے شاعروں کو وہ جانتا ہوگا، لازمی بات ہے، مشہور ہیں بہت زیادہ یہ خاندان۔ عام لوگ وہاں خوازمی سادات کو شاعریں کہتے ہیں، اور ان کی بہت روب اور بہت دبدبہ ہے، اور لوکل پولیٹکس میں بہت زیادہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ خوازمی سادات گجرات میں محمدی پور، مدینہ وغیرہ کے گاؤں میں آباد ہیں، ان کی بڑی آبادیاں ہیں، اور یہاں سے یہ ادھر ادھر بہت سے علاقوں میں پھیل چکے ہیں۔ وہاں پر ایک دفعہ میری گاڑی خراب ہوئی تو ڈرائیور سے تو و تکرار ہوئی، تو ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ تو و تکرار نہ کرو، میں گجرات کے شاعر میرے جاننے والے ہیں۔ تو میں اس بات پہ بہت ہنسا کہ کاش گجرات کے شاعروں سے ہماری بھی ملاقات ہو جائے، ہمارے سادات ہیں وہ۔ خیر ڈرائیور کو تو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سادات خوازمی کے چند گرانے مانسہرہ میں بھی آباد ہیں، جن میں پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب میرے بڑے بھائی سید ایوب شاہ صاحب کے پیر ہیں۔ سید عبداللہ الخوازمی 1098 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ کا مدفن ملتان بتایا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بر صغیر پاک و ہند کا ایک نامور کرانہ تصور ہوتی ہے، اور سادات خوازمی کے عنوان سے جانی جاتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل الغواسیون، جس میں ہم سادات بزرگان کا تعارف پیش کرتے ہیں، ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز پر اپنا نظریہ، اپنا نقطہ نظر ضرور دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔